بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کے مولوی کس قدر اسلام کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے۔ اس کے کتنے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں یہ علماء، اندازہ لگائیے، علماء یہ اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینے کے کتے کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خادم حسین رضوی اسی طرح کرتے رہے ہیں، طاہر القادری کرتے ہیں، طارق جمیل، پورے دیوبندیوں کا، کیونکہ تبلیغی نصاب والے ان کے آخر میں لکھا ہوا ہے، وہاں بھی یہی سگے مدینہ کے ان کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کے کتے بن جائیں تو بس سمجھیں کہ اس کے بعد ہمارا بڑا جو ہے نا مقام ہے۔ اب ذرا یہ اپنے کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، اور مزید تبصرہ میں انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا۔ مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے۔ لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں ہے، سگے مدینہ۔ تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر، تو کہے گا دیکھے بھائی کتے دا پتر۔ اور جو مدینے کا اوریجنل کتا ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا، لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے، لیٹ نہیں ہوئے، کوئی ٹریفک میں نہیں پھنس گیا، حضرت جبرائیل ہے، فرشتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا، مدینے کے کتے کا بچہ، ہاں اوریجنل سگے مدینہ، اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے، کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں۔ وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر علی انجینئر جیلمی نے، اور ویسے بھی اس کا یہ فقرہ مشہور ہے کہ تواڈے بابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ان کا رد کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہی کو اپنا امام مانتا ہے، یہ اس کا بڑا جرم ہے۔ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، کفر و شرک پھیلانے والے کو تھانوی رسول اللہ ثابت کرنے والوں کے اپنا امام مانتا ہے، لیڈر مانتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، چشتی اور رسول کہنے والوں کو اپنا لیڈر، اپنا امام، بڑے بزرگ۔ تو اصل میں یہ حق اور باطل کو اس بندے نے بالکل مکس کر دیا ہے، اس نے بھی اور ڈاکٹر اسرار نے بھی۔ کتنی جگہوں پر وہ ان باطل عقائد کا رد بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف انہی کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، جس طرح محمود الحسن نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دیا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہنا یہ بالکل جائز ہے، یا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ گویا اللہ ہی سے، اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا یہ اللہ ہی کو اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اسی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ محمد حنیف نے کہا کہ پورے خاندان نے یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کیا ہے اور اس کے بعد حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اور علی انجینئر کے یہ جو علمی خیانت کا ایک میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ یہ باباؤں کے خلاف اور اس طرح کے مزاروں کے خلاف جتنی یہ چیزیں تھیں یہ اس نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہیں، لیکن چونکہ یہ دوسرے فرقوں کے اندر بھی رہا ہے اس لیے دونوں چیزوں کو آپس میں اس نے مکس کر دیا۔ ایک طرف سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وہ چیزیں کہ ان کا رد کرو، اور پھر اپنی طرف سے اپنے مسلکوں کی طرف سے اور اپنے اس قابرین کی بچانے کی وجہ سے یہ ان کے اپنا امام بناؤ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، چندے دو ان کی مسجدوں کے اندر، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور جب بھی ایسے لوگوں کا یہ ذکر کرتا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتا ہے، یہ کیونکہ بغض رکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو مکمل رد کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار کا معاملہ ہے، وہ کبھی بھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا نام اس انداز سے نہیں لیں گے کسی تعریف کے معنوں میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب طاغوت کا کفر کرتے تھے اور یہ طاغوت کا دفاع کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کے اس معاملے کو ہے۔ ڈاکٹر اسرار تو اسی شرک کے اندر مر گئے ہیں، اب ان کا تو تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ مودودی صاحب بھی جمہوریت کے شرک کے اندر اور رسائل و مسائل کے اندر انہوں نے کتنی قبر پرستی کی باتیں کی ہیں کہ اسی قبر کے اندر مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے، یہ مودودی صاحب کے رسائل و مسائل کے اندر ہیں۔ اور جو علی انجینئر صاحب ہیں یہ بھی اسی قبر کے اندر زندگی کے قائل ہیں کہ یہاں ہی کچھ ہوتا ہے، اسی کے اندر روح واپس آتی ہے اور سب کچھ، یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ لہٰذا مکمل طور پر اللہ کے بندو ایمان کے اندر آؤ، ذرہ برابر بھی شرک آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔
اور ذرا برابر بھی شرک کو شامل نہ کرو اس توحید کے اندر، ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر، کیونکہ بال برابر بھی اگر آپ نے شرک اس کے اندر ثابت کر دیا توحید کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آخرت میں تمہارا ایک ذرہ برابر بھی تمہیں حصہ نہیں ملے گا جنتوں میں سے، کیونکہ عقیدے کے اندر جب خرابی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور جہنم اس کے اوپر واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے، یہ ہمارے اور علی انجینئر کے درمیان فرق ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی ہو، ہمارے اور ان کے درمیان یہ فرق ہے۔ یہ کفر شرک کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اندر و اندر ان کا ملاپ ہے شرک کے ساتھ اور ان طاغوتوں کے ساتھ، اور ہم مکمل طور پر کفر کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جو بڑے بزرگ یہ نہیں اس کے یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے مشرکانہ تھے۔ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ سارے اسی شرک عقیدے کے اندر رہے ہیں۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ سارے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان خالص قسط اول کے اندر ان سارے صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور مسلکوں کا، وہ کتاب بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ یہاں موقع ملے میرے بھائی اس کا مطالعہ کریں، اور کس دوم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے پھر تو ان سارے مولویوں کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے عہد روح القبر کا عقیدہ پیش کیا، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، اور یہ سارے کے سارے نیچے تک یہ اسی کے اندر آئے ہیں، سارے اس قبر پرستی کے شجر خبیثہ کو ہوا دیتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج امت مسلموں کو مار پڑ رہی ہے، پوری دنیا میں جو ان کی درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔